السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ تو میں ہوں صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں صفدر فاریکس اسکول لیسن 12۔ تو آج جو فرسٹ ہم بات کریں گے وہ کریں گے کہ ایک میتھڈ کافی یا بہت سارے میتھڈ آپ کو چاہیے۔ جب میں بہت سارے میتھڈ بتا دوں گا تو پھر آپ کے لیے پریشانی بن جائے گی، آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ کون سا میتھڈ نمبر 1 ہے، اس پہ کام کریں گے۔ تو ایک ہی میتھڈ جو تمام کرنسیز پہ بھی کام کرتا ہے، کمیونٹی پہ بھی کام کرتا ہے، فیوچر پہ بھی کام کرتا ہے، فاریکس ٹریڈنگ میں بھی کام کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑھیا میتھڈ ہے، بس اسی میتھڈ پہ کام کریں، اسی کو دوست بنائیں۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ایک میتھڈ کے بھی سینکڑوں درمیان سے شکے نکل، ایک پیٹرن ہوتا ہے نا، ایک پیٹرن، اس کی بھی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں۔ کیسے؟ ایک دفعہ بنے گا بالکل برابر آ کے کینڈل، فار ایگزامپل سپوز یہاں پہ گرین بار بنی، ریڈ بار جو ہے اس کے برابر آ کے رکی، اس کی کنڈیشن اور ہوگی۔ گرین بار بنی، سیل کا ٹرینڈ تھا، ریڈ اس کے اوپر جا کے رکی، یہ اور کنڈیشن ہوگی۔ گرین بار بنی، مارکیٹ اس کے نیچے آ کے رکی تو اور کنڈیشن ہوگی۔ اسی طرح کہیں پہ پن بار بنے گی، ساتھ میں ایک اور کینڈل بنے گی، گرین پن بار بنی پھر۔ تو ایک ہی میتھڈ میں آپ کو ایکسپرٹ ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا۔ الحمدللہ ہمارا میتھڈ 100% کنفرم ہے، آپ جسٹ میتھڈ کو فالو کرو، نہ کہ بہت ساری ریسرچ کرو یا بہت سارے میتھڈ لو۔ پھر کتنے لوگ جو ناکام ہو چکے ہیں اس کی ریزن کیا تھی؟ جو یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھاتے ہیں، میں نے بھی یوٹیوب سے سیکھا ہے، میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے سنیل منگلانی صاحب سے سیکھا ہے، میں نے بھون منڈاری صاحب سے سیکھا ہے، میں نے ایزی ٹریڈنگ ٹپس کے جو چینل ہے اس سے میں نے سیکھا ہے، میں نے تنی فوریکس جو تنویر احمد صاحب ہیں ان سے سیکھا ہے، میں نے بہت سارے چینل سے سیکھا۔ میں سب کا شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے، یہ سب میرے ٹیچر ہیں، میں نے امریکہ سے سیکھا ہے۔ تو میرے دوستو، امریکہ میں میرے ٹیچرز ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دوستو، آپ بہت سارے میتھڈ کو لے کے چلو گے، آپ 100% کنفیوز رہو گے۔ ایک میتھڈ کو اپناؤ اور ساتھ میں کسی ایک پیئر کو اپناؤ۔ دنیا کے اندر ہر پروفیشنل ٹریڈرز کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، جب ایک پیئر پہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایک میتھڈ پہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی پروفیشنل ٹریڈر، جو پروفیشنل ٹریڈر ہوگا، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اچھا یار گولڈ پہ چانس نہیں ہے، USD CAD پہ کر لو، GBP پہ کر لو، یورو پہ کر لو۔ آپ کا میتھڈ تو سب پہ کام کرتا ہے، آپ نے ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے، کرپٹو پہ بھی کرتا ہے، سب پہ کرتا ہے، لیکن آپ نے جو کام کرنا ہے ایز اے سینئر، میری ایڈوائز ہے کسی ایک پیئر کو پکڑو، اس کو دوست بناؤ، اس کی خامیوں خوبیوں کو آپ جانتے ہو۔ اب آپ مجھے دیکھتے ہو کہ میں گولڈ کی ٹریڈ جہاں سے میرا دل کرے میں لگاؤں، چارٹ کے اندر جب بھی میں کھولوں جہاں سے میرا دل کرے، مجھے پتا ہوتا ہے مارکیٹ نے سیل پہ جانا ہے یا بائی پہ جانا ہے، یہاں سے کتنی بائی پہ جا سکتی ہے، وہاں سے پھر یہ کیا کرے گی، یہ نیکسٹ کینڈل کیا کرنے والی ہے۔ تو یہ وقت لگتا ہے۔ اب جتنے نقصانات آپ کر چکے ہیں، آپ ان سٹڈیز میں پڑے رہ گے تو آپ بہت زیادہ اور نقصان کرو گے، ٹائم ویسٹ کرو گے۔ کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ٹائم ہے، اور بزنس مین بننے کے لیے کیلکولیٹر ہے۔ کیلکولیٹر اور ٹائم، یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اچھا، نیکسٹ بات کرتے ہیں، بہت سارے میتھڈز استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، میتھڈ کے اگینسٹ کام نہیں کرنا، بھلا ہی میرے دوستو آپ کو پروفٹ ہو۔
ہاں جب بھی ٹریڈ لگاؤ اور وہ ٹریڈ آپ کی چلی جائے پروفٹ میں تھی آپ کے میتھڈ کے اگینسٹ، اس کو کاؤنٹ مت کرو. یہ وہ تلخ تجربات ہیں جو ماضی میں جن سے میں گزر کے آ چکا ہوں. آپ کی ٹریڈ پروفٹ میں چلی گئی، آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو گیا، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ پروفٹ کیسے ہوا ہے، اس کی لاجک کیا تھی، کس لاجک کے تحت آپ نے پروفٹ کمایا ہے. اچھا ڈیمو پہ ٹریڈ لگاتے ہو تو الٹی سیدھی لگ جاتی ہے، وہ اکاؤنٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کبھی نقصان میں کھڑی ہوتی ہے تو 2-3 دن کے بعد دیکھتے ہو تو $10,000 آیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہو میں تو سیکھ گیا ہوں. ایسے نہیں ہوتا. وداؤٹ لاجک اگر فوریکس کے اندر آپ کو پروفٹ آ گیا تو اس پہ بھی ایسے ہی سوچنا ہے جیسے آپ کو میں نے کہا تھا کہ جب کبھی آپ کی ٹریڈ غلط ہو جائے اور آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہو جائے تو تب تک نیکسٹ ٹریڈ نہیں لگانی جب تک کہ اس کا آپ انالائز نہ کر چکو کہ یہ کیوں نقصان ہوا ہے مجھے. آپ کو چاہے 6 ماہ لگ جائیں اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ. میں ایک ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ نقصان کیوں ہوا ہے، میرا ٹی پی ہٹ کیوں ہوا ہے، کیا مجھے سٹاپ لاس لگانا نہیں آیا، یا کیا ریزن کیا تھی اس کے اندر، میرا نقصان کیوں ہوا ہے اس کو. تاکہ لوگ غلطیوں سے سیکھتے ہیں. جب آپ غلطیاں در غلطیاں کرتے جائیں گے تو ایک دن بہت بڑا نقصان کریں گے. اور یہاں پہ اکاؤنٹس بھی لگتے ہیں تو ڈالرز میں لگتے ہیں، ہماری کرنسی میں تو نہیں لگتے کہ $1,00,000 تھا چلو کوئی نہیں اگلے 2-3 مہینے میں آ جائے گا. اب $1,00,000 ہے تو کیا کرو گے آپ. اچھا تو یہ چیز ہے کہ آپ نے ٹرینڈ کے اگینسٹ کام نہیں کرنا ہے. اچھا مار کہاں پہ پڑتی ہے آپ کو ٹریڈنگ کے اندر، نقصانات کہاں پہ ہوتے ہیں. آپ نے کام شروع کیا، آپ کا ٹارگٹ تھا، آپ کا گول تھا آج کا کہ میں نے 2% ارن کرنا ہے. جی بڑا ہے، بہت ہے، 2% ارن ہو جائے تو بہت ہے. 2 ہو گیا، اچھا ابھی 4 کرتا ہوں، 4 بھی ہو گیا، ابھی 6 کرتا ہوں، ابھی 8 کرتا ہوں. اب جب یہ بڑھو گے آپ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کو پچھلے 4 ٹریڈ پازیٹو آپ کے ہوئے اور آپ کے ٹارگٹ اچیو ہوئے ہیں، چھٹے میں آپ کا کانفیڈنس لیول اتنا بڑھ جائے کہ آپ کہیں کہ آج ہی اکاؤنٹ کو ڈبل کرنا ہے، اور کوئی ایسی سپورٹ یا ریزسٹنس آپ کو مل جائے جو تھرڈ ہو، سٹرانگ ہو، اور کوئی نیوز کا ٹائم ہو، یا آپ کو پیٹرنز کی سمجھ ہی نہ آئی ہو، سائیڈ ویو پہ مارکیٹ کھڑی تھی، اس نے پاور جنریٹ کر لی تھی اور پھر وہ بھاگ جائے ایک سائیڈ پہ اور ٹریڈ آپ کا اس کے اگینسٹ چلا جائے اور آپ کا وہ کیا ہوا بھی نقصان ہو جائے یا آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہو جائے. تو اس لیے لالچ کے اندر بھی دنیا نے آج تک جتنے نقصان کیے ہیں وہ کیے ہیں. آپ کا جو میتھڈ ہے دنیا کے تمام فیچرز، کمیونٹی، کرپٹو، فوریکس ٹریڈنگ، سٹاکس، شیئرز سب پہ کام کرتا ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ سب پہ کام کریں گے. آپ یورو کو سلیکٹ کر لو، آپ کیٹ کو سلیکٹ کر لو فار لائف کے لیے، آپ GBP کو سلیکٹ کر لو، جو آپ کو پسند آتا ہے اس کو سلیکٹ کرو اور کام کرو، اس میتھڈ کو اس پہ امپلیمنٹ کرو اور کام کرو. میں گولڈ پہ کرتا ہوں تو گولڈ پہ ہی کرتا ہوں. بڑی سے بڑی اپرچونٹیز بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، کیٹ پہ بھی ہوتی ہیں، یورو پہ بھی ہوتی ہیں، اور ٹیل سکرین بھی میں نے اوپن کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی میں ان پہ ٹریڈ ہی نہیں لیتا ہوں. مجھے مزہ ہی نہیں آتا، مجھے گولڈ پہ مزہ آتا ہے. تو میں گولڈ پہ، آپ نے ایک ٹائم فریم 5 منٹ کا آپ کا ٹائم فریم ہے، گولڈ پہ ٹریڈنگ کریں. جب ویکینڈ اینڈ ہو تو چارٹ کی سٹڈی کریں. ویکینڈ اینڈ پہ آپ اپرچونٹیاں دیکھیں کہ کتنی اپرچونٹی ایک ہفتے کے اندر تھی جو میں دیکھتا ہوں، اور کتنی میں نے اویل کی اور کتنی میں نے مس کی. اگر اس وقت میں بیٹھا ہوتا تو کتنے پپس یا کتنے پوائنٹس میں ارن کر سکتا تھا. ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تاکہ نیکسٹ ویک کے لیے آپ موٹیویٹ ہو جاؤ کہ اس دفعہ میں نے اپرچونٹیز مس نہیں کرنی. تو غلط ٹریڈ نہیں لگانے ہیں، ایک ٹریڈ کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا. صفدر بھائی تو 10 لگاتے ہیں. بھائی صفدر بھائی لگاتے ہیں تو ان کو تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کہیں سے بھی کام میں شروع کر سکتا ہوں. مجھے تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب اوپر جا رہی ہے تو کہاں تک جائے گی، کہاں سے اس نے واپس آنا ہے.
ایک کینڈل بنی ہے تو دوسری نے کیا کرنا ہے. تو یہ تو ایک میرا تو ایک بہت پاگلوں والی سٹڈی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میں دنیا کا نمبر 1 ٹریڈر بنوں, یعنی ٹاپ 10 ٹریڈرز جو دنیا کے اندر ہیں جو ارن کرتے ہیں اس میں شامل ہو جاؤں. تو وہ میں ہو چکا ہوں, لیکن بہت ڈیپلی اسٹڈی کی, بچوں کو ٹائم نہیں دیا جیسے دینا چاہیے تھا, گھر والوں کو ٹائم نہیں دیا, اسٹڈی میں لگا رہا. لیکن چلو آج میری وجہ سے بہت سارے دوستوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو یہ چیز ہے. اچھا, نیکسٹ بات ہے کہ 2% کی کیا ویلیو ہے. آپ جانتے ہیں میں نے ایک بات کی تھی کہ 2% آپ ارن کرو $2000 پہ تو سال کے $20,000 کا آپ کے پاس اکاؤنٹ بھی ہوگا اور 40,000 ودڈرا بھی کرا چکے ہوں گے. اس پہ علیحدہ سے میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنا دوں گا. تو کل میں نے ثاقب صاحب سے کہا کہ یہ اس کو 1.5 سال کا بنا کے مجھے دکھاؤ کہ اگر ایک بندہ صرف 2000 سے کام شروع کرتا ہے, 2% کی ڈیلی کی ارننگ کرتا ہے, 2000 پہ ڈیلی کا اس کا 40 بنے گا, اور 15 دنوں کے بعد یا 10 دنوں کے بعد وہ 2% بھی کم ہوتا مہینے کے اینڈ پہ بہت کم ہو جائے گا. جیسے مثلاً پہلے دن 2000 پہ 40 بنایا تو دوسرے دن آپ کے پاس تو $2040 ہے نا, ویک کے بعد تو آپ کے پاس $2250 ہے, پھر بھی آپ 40 ہی کما رہے ہیں. پھر بھی آپ صرف پورے مہینے میں فکس کیا ہوا ہے کہ میں نے اس مہینے 2% کا مطلب ہے صرف $40 نکالنے ہیں. تو آپ کہاں تک پہنچتے ہیں؟ یہ مہینے کے اینڈ پہ جو آپ کے پاس پیسے ہوں گے, یعنی فار ایگزامپل 2800, 1% بنے گا آپ ڈیلی کا ارن کر رہے ہیں. یعنی 2% سے آپ نیچے جاتے جائیں گے کیونکہ آپ کا پروفٹ جاتا ہوتا جائے گا, اکاؤنٹ بڑھتا جائے گا. سال کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ہوگا 1,10,000 کا. اس کا چارٹ میں شیئر کرنے لگا ہوں صرف 2% کے اکاؤنٹ پہ. میں ہمیشہ سے لائف کے اندر گول بنا کے چلتا ہوں, اس کی مجھے ایک فائدہ ہو جاتا ہے. ایک تو مجھے انرجی ملتی ہے, مجھے منزل نظر آ رہی ہوتی ہے, میرے اندر ایک کانفیڈنس بلٹ ہو جاتا ہے اور میں بڑا سکون سے کام کر رہا ہوتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ فورکس سیکھنے کے ٹائم بھی یہ ضرب تقسیمیں جو آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرسٹ ایئر میں نے کر لی تھی, کیونکہ میں کیلکولیٹر کا بہت استعمال کرتا تھا. تو میں نے کہا ایک دن تو اس منزل پہ میں پہنچوں گا. 18 ماہ 1.5 سال کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے. ٹائم بہت قیمتی چیز ہے, لیکن فیوچر کے لیے ایک ملینر بننے کے لیے یہ کوئی بڑا ٹائم نہیں ہے. اب بلیو کرو کہ 2% آپ $2000 کے اکاؤنٹ کو شروع کرتے ہو, 18 منتھ کے بعد $9,80,000 یعنی $1 ملین 1.5 سال کے بعد آپ کے پاس ہوگا اگر آپ ودڈراول نہیں کراتے. میں آپ کو ایک ایگزامپلس دے رہا ہوں, لیکن ہم نے ودڈراول کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, وہ ایک علیحدہ میتھڈ ہے. جب آپ ریئل اکاؤنٹ لگاؤ گے تو میں اس پہ ایک پوری ویڈیو بناؤں گا کہ آپ کی اکاؤنٹ کی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اور گول کیا ہوتا ہے. یعنی صرف 2% 2000 پہ $40 آپ نکالیں. اب یہ سوچیں کہ اگر آپ $80 ڈیلی کا نکالیں اور 22 دن ہر مہینے میں کام کریں تو 1.5 سال کے بعد تو آپ ملینر ہوں گے ڈالر میں. تو دوستو یہ خواب نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے, اس سے صبر پیدا ہوتا ہے. دیکھو جب آپ ٹریڈ کرنے لگو گے, ایکسٹرا ٹریڈ کرنے لگو گے تو آپ سوچو گے کہ یار صرف 2% ہی میں کرتا رہوں تو 1.5 سال کے بعد تو میری کیا پوزیشن ہوگی. بس تھوڑا اکاؤنٹ بڑے ہونے کی دیر ہوتی ہے. یہی اکاؤنٹ 6 منتھ میں 12,000 پہ پہنچا, پھر 1 سال میں یہ 1,10,000 پہ پہنچا, اب 18 مہینے پہ یہ 1 ملین پہ پہنچ گیا. تو کیا ہے 2% ہے. یہ میں آج اپلوڈ کروں گا. تو یہ آج کے لیسن تھا, لیسن نمبر 12 تھا. تو مسٹیکس بھی تھوڑی سی میں نے بتائی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جن دوستوں کے سوال رہ گئے ہیں جو میں نے اس میں ڈسکس نہیں کیے تو وہ اگین سے میں کر لوں گا. تو تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گریٹ اینڈ سکسیسفل ڈے. اللہ حافظ فرینڈس.